بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودی دجال کے انتظار میں کیوں بیٹھے ہیں؟ دنیا میں دو بڑے برائی کے ناموں میں پہلا نام شیطان کا تو دوسرا نام دجال کا آتا ہے۔ یہودی کتاب تلمود میں لکھا گیا ہے کہ اس دنیا کی ٹوٹل عمر 6000 سال ہوگا۔ دنیا نئے سال کا آغاز 1 جنوری سے کرتی ہے، جبکہ یہودیوں کے مطابق سال کا آغاز ستمبر سے شروع ہوتا ہے، اور 21 ستمبر 2017 کو دنیا نے 5778 سال کی عمر پا لی۔ اب اس دنیا کی ختم ہونے میں صرف 222 سال ہی باقی ہے، جس کے بعد دنیا پر ہر چیز پناہ ہو جائیں گی، یہودیوں کا یہ کہنا ہے۔ مگر دنیا کے خاتمے سے پہلے یہودی قوم کو جن دو کاموں نے شدید الجھن میں ڈال رکھا ہے، ان میں پہلا کام تابوت سکینہ کی تلاش اور دوسرا ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا ہے۔ کم و بیش 1000 سال پہلے جب حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کو فتح کیا تو اس سے اپنی سلطنت کا ریاستی حصہ قرار دے کر اپنی سلطنت کا دارالحکومت قرار دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیادوں پر یہودیوں کا عظیم معبد تعمیر کرانا شروع کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد یہ سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کے حصے میں آئی تو آپ نے اس تعمیر کو آگے بڑھانا جاری رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقدس صندوق تابوت سکینہ، جس میں تخون کے 2 ٹکڑے، کچھ من و سلوہ، مقدس حادثہ اور انبیاء علیہ السلام کی نشانیاں موجود تھیں۔ تابوت سکینہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا، اس میں 2 ٹکڑے تخون کے اور اس میں کچھ من و سلوہ جو پہلے آسمانوں سے آتے تھے، کھانا پینا اشیاء، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حصہ مبارک و لکڑی مبارک بھی موجود ہے۔ یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مقدس صندوق کو اس تعمیر کردہ عمارت میں چھپا دیا، کیونکہ اس وقت بڑے بڑے جادوگر بھی موجود تھے جنہوں نے ہر طرف شر پھیلانے میں حصہ ڈال رکھا تھا۔ اکثر جادوگروں کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پکڑ کر قتل کر ڈالا۔ قتل ہونے والی جادوگروں کی قدیم جادوئی نسخوں کو بھی اکٹھا کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہی دیواروں کی بنیادوں میں دفنا دیا تھا۔ یہودی اس معبد کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ قبل مسیح میں یہ ہیکل اس وقت تباہ ہوا جب بائبل 586 کے بادشاہ بخت نے اپنی فوج کے ساتھ چڑھائی کی اور ہیکل کو تباہ کرتے ہی اس کی بیرونی دیوار کو چھوڑ دیا۔ اس دیوار کا پچھا ٹکڑا، جس کے سامنے یہودی روتے ہوئے اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، یہودی اس دیوار کو دل اور سلیمان اور مسلمان اسے دیوار گرا کہتے ہیں۔ یہودی اس بات کو مانتے ہیں کہ تابوت سکینہ اور جادوگروں کی نسخوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کے نیچے چھپایا تھا۔ یہودیوں نے جادو کے نسخوں اور تابوت سکینہ کو حاصل کرنے کے لیے 3000 سال سے بیت المقدس کے نیچے غار کھودنے شروع کر رکھے ہیں، اور ہر طرف نیچے سارا زمین ان لوگوں نے تلاش کیا ہے۔ ان اشیاء کی تلاشی کے ساتھ ساتھ یہودی دراصل بیت المقدس کو گرا کر ہیکل سلیمانی کو یہاں تک پھیلانا چاہتے ہیں۔ دنیا کے 3 بڑے مذاہب مسلمان، یہودی اور عیسائیت میں اس بات کو مانا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے دجال کا ظہور ہوگا۔ مسلمانوں میں دجال کا آنا ایک شر انگیز فتنہ ہے، عیسائیت میں اینٹی کرائسٹ، اور یہودیوں کے نزدیک ان کا مسیحا اور نجات دہندہ ہے۔ یہودیوں کے نزدیک دجال تب ہی آئے گا جب ہیکل سلیمانی کو تیسری بار تعمیر کیا جائے گا۔
یہ اس وقت ممکن ہوگا جب دنیا سارے یہودی فلسطین میں آ کر بس جائیں گے۔ اس 40 سالہ جنگ میں ہر 100 تباہی ہوگی، یہاں تک کہ دمشق میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا تشریف لے آئیں گے۔ جامعہ امیہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے، جس کے بعد آپ دونوں دجال سے مقابلہ کے لیے سب پہ آرا ہو جائیں گے۔ پھر دنیا ایک ایسی بھیانک ہولناک جنگ دیکھیں گے جسے یہودی ارما کیڈن کا نام دیتے ہیں۔ یہودیوں کے نزدیک اس جنگ کا فاتح دجال ہوگا، جبکہ مسلمان عقیدت مند لوگ اس جنگ کی فتح مسلمانوں کے حصے میں آئے گی۔ یہ جنگ جبل زیتون کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے گی اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہوگی۔ جبل زیتون یروشلم کی مضافات میں پہلی وہ پہاڑ جس میں یہودی دفن ہونا باعث سعادت سمجھتے ہیں، جیسے ہم مسلمان سعودی عرب میں، ہم ادھر مکہ معظمہ میں، مدینہ شریف میں ہم اپنے آپ کو دفناتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو فخر سمجھتے ہیں، مگر یہودی جبل زیتون یروشلم کی ساتھ ہے، ایک پہاڑ ہے، اس میں دفنانا ایک بڑی سعادت سمجھتی ہے۔ یہودیوں کا دیوار گریا کے سامنے روتے ہوئے دن میں 3 مرتبہ دعا کرنا شمون عصر کہلاتا ہے۔ یہودی اپنی عبادت کو آج سے نہیں بلکہ قدیم زمانے سے مانتے چلے آ رہے ہیں۔ یہودی اس بات کو اپنی قدیم مذہب کی بابت مانتی ہے کہ مسیح لفظ مشیخ سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے مستقبل کا بادشاہ، کہ ہم ایسی بادشاہ کے انتظار میں ہیں جس سے یہودی پوری دنیا پر حکمرانی کر پائیں گے۔ یہودیوں کی ایک گروہ کا ماننا ہے کہ دجال کا تعلق بنو یہود حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہوگا اور حضرت داؤد علیہ السلام کی شاہی خاندان سے ہوگا۔ اس کی پیدائش تو عام انسانوں کی طرح ہی ہوگی، اس کی پرورش بھی عام انسانوں کی طرح ہوگی، مگر طاقت میں وہ بہت سی پر اسرار طاقتیں اس میں موجود ہوں گی۔ اسی کی کئی طاقتیں یہودیوں کے لیے کرامت ثابت ہوں گی۔ یہودی دجال کو عظیم جج، نجات دبند، عظیم سپہ سالار، عالم دین اور نسل انسانی کا عظیم بادشاہ قرار دے گا۔ یہودی دجال کی زینت پر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ دجال کئی زینت کی وجہ سے باقی تمام مذاہب ختم ہو جائیں گی، صرف یہودیت ہی قائم رہے گی۔ افسوس کی بات تو یہ ہے، یہودی دجال کی تیاریوں میں اکٹھے ہو کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو چکے ہیں، کیونکہ یہودیوں کے بڑے عالموں کا ماننا ہے کہ ہمارے عظیم بادشاہ کے آنے کا وقت زیادہ دور نہیں ہے، جلد ہی آنے والا ہے۔ اس کا بادشاہی اپنے دجال یہ اپنی مسیح مانتا ہے کہ جلد ہی ہمارا مسیح دجال کی آمد کا اعلان کر دیا جائے گا۔ جس دجال کے انتظار میں یہودی قوم دن معین 3 مرتبہ شمون عصر کرتے ہیں، کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ دجال کو پیدا کرنے کے بعد دور دراز کے جزیرے میں قید کر دیا تھا۔ دنیا میں سب سے زیادہ شر پھیلانے والے اس انسان کو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا تھا اور اس کی شرم سے بچنے کے لیے دعا فرمائی تھی۔ ساتھ اس فتنے سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی بہت سی نشانیوں کو امت پر واضح کر دیا۔ دجال کا نہ ہوگا، اس کے ماتھے پر کاپری یعنی کافر لکھا ہوگا، سریام لکھا ہوگا، رنگت سرخی مائل سفید ہوگی، گردن چوڑی، قد چھوٹا، جبکہ وہ کمر سے کپڑا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بہت طاقت رکھنے والا ہوگا۔ دجال مشرق سے آئے گا اور مدینہ شریف کے دجال
مشرق سے آئے گا اور مدینہ شریف کی جانب بڑھنا چاہے گا، فرشتے اس کا راستہ دوسری جانب موڑ دیں گے۔ دجال اپنے ساتھ 70,000 یہودی فوجیوں کو لے کر دمشق کی جانب اپنا رخ کرے گا۔ دجال اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا کہلائے گا۔ اس کا رب ہونے کا دعویٰ یہ ہوگا کیونکہ یہ اپنے ساتھ مصنوعی جنت اور دوزخ، پانی کی نہریں اور خوراک کا ذخیرہ اپنے ساتھ لے کر چلنے والا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دجال کے سامنے ہو اور اگر اس پر دجال کا آزمائش آ گیا تو ایک سائیڈ میں وہ جنت رکھے گا اور دوسری سائیڈ میں وہ دوزخ رکھے گا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے آپ اس کے دوزخ میں چھلانگ لگاؤ، کیونکہ اصل جنت وہی ہوگا۔ مگر جب آپ اس کے دوزخ میں چھلانگ لگاؤ گے تو اللہ پاک جو کہ وہ آگ کی آپ کی وجہ سے آپ کو محفوظ رکھے گا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے آگ کو ٹھنڈا فرما دیا تھا، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور اگر تم دجال کی جنت میں چھلانگ لگاؤ گے وہ اصل جہنم ہوگا۔ معنی اس کی مقصد یہ ہو گئی کہ وہ آپ کو بولے گا اگر میری بات مانو گے کہ تم جنت جاؤ، اگر نہیں مانو گے میں تیرے کو دوزخ بھیجوں گا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ آپ اس کی بات نہیں مانو، بھلے اس کی جنت دوزخ میں تم چلا جاؤ، وہ اصل دوزخ نہیں ہے، وہ اصل جنت ہے۔ اور دجال کے ساتھ شیطان کی ایک فوج بھی ہوگا، جو دجال اشارہ کرے گا تو وہ برسات برسائے گا اور حتیٰ کہ لوگوں کو مار کر زندہ بھی کرے گا، اور خزان ساکیتی باڑی کو بھی وہ حکم دے گا تو وہ سرسبز و شاداب ہوگا۔ تو آپ کو اس ٹائم میں جو کہ ہے نا اللہ پاک اس ٹائم کے جو مسلمان ہوں گے اگر اس کے اوپر بھی دجال کا آزمائش آئے گا تو اللہ پاک اس کو کامیاب کرے اور دجال کی اور یہودیوں کی اس سازش کو اللہ پاک ناکام بنا دے۔